السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان بیٹوں کے نام ایک درد مندانہ پیغام۔ مختلف اوقات میں نوجوان بیٹوں کی طرف سے دکھی میسج ہمیں ملتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے ہم ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج صبح ایک ہمارے بیٹے نے، نوجوان نے بڑا ہی دکھی میسج کیا۔ اس کا تعلق بزنس کے ساتھ تھا کہ شیخ صاحب میں 20 لاکھ لگا کے میں نے بزنس شروع کیا، مسلسل پیچھے سے پیچھے آ رہا ہوں، ابھی میرا کاروبار 10 لاکھ میں رہ گیا ہے، کیا کروں؟ بڑی دعائیں کرتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان یقین کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو پہلی بات، رزق ہمارا مقرر ہے، اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ جو رزق مقرر ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ باقی کاروبار میں نفع نقصان یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب نفع آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جب نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نفع کی حالت میں بھی الحمدللہ، نقصان کی حالت میں بھی الحمدللہ۔ صحت بیماری، جب صحت ہوتی ہے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہیں ہمیں صحت دی ہے۔ تو بندہ بیمار ہو جائے تو پھر ناشکری کرنا شروع کر دے، نہیں پھر بھی الحمدللہ، اس میں کوئی میرے لیے بہتری ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، دکھ تکلیف یہ زندگی کے حصے ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اتنا سیریس بندہ لے خود کشی تک پہنچ جائے، اتنا سیریس لے کہ بندہ کفر کی راہ اختیار کر لے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حال کیا ہے؟ یہ ایک پریشانی ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو بڑی پریشانیاں ہیں، وجوہات بھی ہیں کہ یہ ان کی طرف میں نہیں جاتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی بستی کے، اپنے شہر کے جو علماء ہیں ان کے قریب بیٹھنا شروع کر دیں۔ اس بیٹے سے میں نے یہی باتیں کی، آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں۔ مساجد میں جہاں بھی دیکھیں آپ کے شہر میں کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہاں کلاسیں جاری ہیں، قرآن کی کلاس، حدیث کی، ان کلاسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ اور جو بڑے علماء ہیں آپ کے شہر میں، بستی میں، ان کے پاس بیٹھیں، وقت نکالیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ کی معرفت کے حوالہ سے، توحید کے حوالہ سے، رزق کے حوالہ سے، پریشانیوں کے حوالہ سے، پریشانیوں کی حل کے حوالہ سے بہت کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، تو ہم ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ علم و یقین، ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت وہ ایمان اور یقین کی دولت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی پریشانیاں، ان کے غم، ان کی غربت، ان کی تنگیاں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو جب بھی کسی نوجوان پر، کسی مسلمان پر آزمائش آتی ہے، اس میں ہمیں سبق لینا ہے، ہمت کرنی ہے، بے صبرا نہیں ہو جانا، کفر کی راہ، شرک کی راہ اختیار نہیں کرنی، حرام کی راہ اختیار نہیں کرنی، راتوں رات کروڑوں پتی نہیں بننا،
بننے کے چکر میں ڈاکے اور بدماشیاں، سود پر مبنی کاروبار وغیرہ کی طرف نہیں جانا، حرام راستے اختیار نہیں کرنا کیا ہے؟ علماء کے قریب بیٹھنا ہے، قرآن و سنت کو سیکھنا ہے، جو پریشانی آئی ہے اس پر مطالعہ کرنا ہے، سوال کرنے ہیں، انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو چلو جس بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کاروباری پریشانی کا، میرے عزیز، تو ابھی بھی 10 لاکھ روپے آپ کی دکان پر پڑا ہے، آپ نے خود کہا کہ 10 لاکھ کا سامان رہ گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں اپنے دائیں بائیں، جن کے پاس 1 لاکھ کا بھی سامان نہیں ہے، جو بیچارے ریڑھی پر پھٹے پر تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر، چابی پر چیزیں لے کر، سائیکل پر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر فروخت کرتے ہیں، آپ ان سے تو پھر بھی آگے ہیں۔ میں ایسے نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹو، اللہ نے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اربوں خربوں پتی ہیں، لاکھوں نہیں، آپ کے پاس بڑا کچھ ہے۔ تو صحت، یہ آنکھیں، اللہ اکبر، دل و دماغ چل رہا ہے، جسم چل رہا ہے، یہ تھوڑی نعمت ہے؟ ایک سانس پوری دنیا کی قیمت سے قیمتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یعنی ہم قیمتی لوگ ہیں، ہم کروڑوں اربوں خربوں پتی ہیں، آپ اربوں پتی ہیں، اتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، سانس چل رہا ہے، صحت ہے، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ ہم ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں تھوڑی سی وجہ سے۔ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جیل میں کتنا عرصہ جیل میں بیٹھے رہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، کتنی مشکلات میں رہے، کتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تھوڑی تکلیفیں آئی ہیں، کتنی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، شیب ابی طالب میں سال ہر سال رہنا پڑا، صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں آئیں۔ تو جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے نا، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں کوئی تکلیفیں نہیں ہیں، ہم باہمت انسان بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے قریب کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن و سنت کے قریب کر دے، یہی ہمارا جنت کا راستہ ہے، یہی ہمیں ایمان و یقین کی دولت وافر عطا فرمائے گا۔ تو ساری پریشانیوں کی وجہ ایک ہی ہے، اول آخر دین سے دوری ہے۔ پریشانی خود کشی کرنی آسان لگ رہی ہے مسلمان کو، نوجوانوں کو، لیکن نماز پڑھنی آسان نہیں لگتی، نماز پڑھنی مشکل ہے، خود کشی کرنی آسان ہے۔ گندے کاموں کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا، گندے کاموں کے لیے پوری رات سود کھیلنا، حرام کھیلنا، گندے کام کرنے، یہ آسان ہے، نماز پڑھنی مشکل ہے۔ پھر ہوتے ہیں جی ہم کیا کریں؟ بھائی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو چکے ہیں، یہ گندی محبتوں والے چکروں نے ہمیں خود کشی پر مجبور کر دیا ہے، ہم اپنے آپ سے بہر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، قریب ہو کر تو دیکھیں، آپ کی دل و دماغ کی زندگی اللہ کی قسم شہزادوں سے بہتر گزرے گی، آپ پھولوں کی بستی میں رہیں گے، 24 گھنٹے آپ کی دل و دماغ میں خوشبو رہے گی۔ ہم قرآن و حدیث سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا حل قرآن و سننا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے قرآن و سننا کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، علماء کے پاس کتنا بیٹھے، کتنا دین سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے قریب کر دے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر دین سے سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔